جامعہ کے ایک اور طالب علم محمد آصف کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن پر خطاب کریں گے انشاءاللہ ان کا لاجواب خطاب چھوٹے سے بچے ہیں وہ ادھر آ جائیں کھڑے ہو کے اچھا لگتا ہے تو آپ کو انشاءاللہ عظمت قرآن پر خطاب سنائیں گے طالب علم محمد آصف آپ کا ایک منٹ جب بھی یہ سٹینڈ آپ نے سیٹ کرنی ہے اور ایک سٹینڈ چھوٹی بھی لائیں ادھر میک بھی آپ کا ایک آدمی ادھر ریڈی رہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم نہ جب تک اصول زندگی قرآنی نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فروانی کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں واجب الاحترام معزز سامعین کرامی السلام علیکم ورحمت اللہ آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن کتاب انقلاب سامعین گرامی کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑی اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں اور تاریخ کے صفحات کنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا ظلمت ہی ظلمت تھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا ظلم و ستم کا دورہ تھا جور و جفا عام تھا شراب نوشی اور زنا پر فخر کیا جاتا تھا چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا انسان کے خون کا پیاسا تھا بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا قبائلی لڑائیاں 16 سال تک جاری رہتی تھی انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا افراتفری تھی اضطراب تھا بے چینی تھی بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا انسانیت کے ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا اور اب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے اور اب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے اور اب جو قاحط سالی میں کہلاتے انسانوں بلبلاتے حوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے اسی رب کو جو میرا آپ کو عرشہ کرب ہے اسے اشرف المخلوقات کے حوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا ہدایت کا منشور دیا راہ زندگی کا نور دیا قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب پر با کر دیا اور ایسا انقلاب کی دنیا اس کی مثال لینے سے قاصر ہے قرآن نے شاعر بدل دیے قرآن نے گاؤں بدل دیے عقائد بدل دیے سوچنے کے انداز بدل دیے راستے بدل دیے منزل بدل دی معیشت بدل ڈالی تجارت بدل ڈالی معاشرت بدل ڈالی ثقافت بدل ڈالی سیاست بدل ڈالے حکومت بدل ڈالی زندگی کے رخ بدل ڈالے زندگیاں بدل ڈالی ظاہر بدل ڈالا باطن بدل ڈالا انسان بدل ڈالا ڈاکو اور لٹیرے محافظ نگہبان بن گئے ظالم اور ستمگر عادل اور ہمدرد انسان بن گئے فاسق و فاجر زاہد و بارسا بن گئے عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا اور رہنما بن گئے شرابی اور بدکار زاہد و شب بیدار بن گئے جو ذرا تھا وہ گوہر بن گیا مدعو تھا داعی بن گیا قطرہ تھا دریا بن گیا پیاسا تھا ساقی بن گیا برا تھا نیک بن گیا جاہل تھا عالم بن گیا ابو بکر تھا صدیق بن گیا عمر تھا فاروق بن گیا عثمان تھا ذو نورین بن گیا علی تھا حیدر کرار بن گیا معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا
ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کرتا ہوں یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا. یہ انقلاب قرآن کو پڑھنا سمجھنے اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا. قرآن کا یہ تبدیلی قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا. یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے بپا ہوا. آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اس کی کوئی حرف میں تبدیلی نہیں ہوئی, کوئی زیر, کوئی زبر, کوئی شوشہ نہیں بدلا. لیکن ارے مسلمان, تم کتنا بد نصیب ہو, تمہارے گھر میں خزانہ ہے, تم مگر دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو. تمہارے گھر میں روشنی کا منبع ہے مگر تم امریکہ, روس, برطانیہ, فرانس اور چین سے روشنی مانگ رہے ہو. تمہارے گھر میں تمہارے سامنے آب شیریں کا دریا بہ رہا ہے مگر تم اعلی آتش پکار رہے ہو. ارے چھوڑ دو لینن اور اسٹالن کو, یہ تبدیلی چھوڑ دو, یہ قرآن کا دامن تھام لو. سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا. جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے. ارے اٹھو, قرآن کی نظام کو پیش کرو. شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے, سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے. یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن حکیم پڑھنا, پڑھانا, سمجھنا, سمجھانا, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.